بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں فہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ڈائری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بھارت کے اندر اس وقت جو سرخیوں میں ٹاپک ہے وہ ہے ایودھیا رام مندر کا۔ رام مندر اور بابری مسجد وواد سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وواد اس وقت شروع ہوا جب 1992 میں کچھ ہندو تنظیموں کی طرف سے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد کافی ہندو مسلم فسادات بھی پیدا ہوئے، اجاگر ہوئے، اور بھارت کے اندر جو مسلمان تھے ان کے اوپر ایک نیا ظلم کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ بی جے پی سرکار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اکھنڈ بھارت کی ہمیشہ سے حامی رہی ہے اور وہ ہندو انتہا پسند گروہوں کو بھی سپورٹ کرتی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے۔ اس کے منشور میں بھی یہ بات شامل تھی، اور یہ بی جے پی سرکار نے سرکار میں آنے سے پہلے یہ وعدے بھی کیے تھے کہ وہ رام مندر جو ہے اس کو دوبارہ سے انوگریٹ کرے گی، اس کا نرمان کرے گی، پورن نرمان کرے گی، اور وہ جو ہے اپنے اس وعدے میں کسی حد تک سفل بھی رہی ہے۔ اور وہ اب اس چیز کو آئندہ الیکشن جو کہ اپریل میں ہونے والے بھارتی انتخابات ہیں ان کے اندر اس چیز کو استعمال کر کے بھارت کے لوگوں کے اندر اپنی پاپولیرٹی کو بڑھائے گی، اور دوبارہ سے وہ سختہ میں آنے کے لیے، سرکار میں آنے کے لیے اس طرح کے وہ اوچھت کنڈے کرنے پر جو ہے وہ اتر آئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1992 میں جب یہ بابری مسجد اور رام مندر کا وواد سامنے آیا تو مسلمانوں کے اوپر ایک نیا ظلم کا دور شروع ہوا۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے اوپر بھارتی سرکار کی اور سے، بھارتی مذہبی انتہا پسند تنظیموں کی اور سے جو مسلمان تھے ان کی قتل و غارت کی گئی، ان کے ساتھ برا ویوہار، برا سلوک کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بی جے پی سرکار جو ہے وہ آئے روز مسلمانوں کے اوپر اتیاچار کرتی ہے، ان پر مظالم ڈھاتی ہے، ان پر آئے روز جو ہے وہ ایلیگیشن لگا کے ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ اسد الدین اویسی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جو ایک رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا تھا، پچھلے دو تین دن پہلے ان کا یہ بیان آیا ہے کہ رام مندر اور بابری مسجد کا جو وواد ہے اس میں یہ جو بھی فیصلہ بی جے پی سرکار کی طرف سے کیا گیا تھا 2019 میں، اور اس کی دوبارہ سے تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی، یہ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نیا ظلم کا باب شروع ہو رہا ہے۔ بھارت میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ اس ڈے کو ایز اے بلیک ڈے منائیں گے، اور اس بلیک ڈے کے اوپر مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ پچھلے 500 سال سے وہ اپنی مذہبی رسومات اس مسجد میں ادا کر رہے تھے، یہاں پہ وہ اپنے نمازیں پڑھ رہے تھے، اپنے اجتماع کر رہے تھے، مگر صرف بھارتی سرکار کا اور بھارت کی جو بی جے پی سرکار ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھارت کے اندر رہنے والے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ان کو سکون سے نہ رہنے دیا جائے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ آئے روز اس طرح کے معاملات کیے جائیں جس سے وہ بھڑکیں اور وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ اٹھائیں جس کے بعد بھارت جو ہے وہ ان کی مزید تذلیل کر سکے انٹرنیشنلی طور پر۔ تو اب ناظرین، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 24 جنوری کو اس کا پراپر اناگوریشن کیا جا رہا ہے، جس میں بہت بڑے بڑے فلمی ستارے، بی جے پی سرکار کے بڑے بڑے رہنما، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہے بھارت کے دگج جو بزنس مینز ہیں جیسے امبانی، اڈانی، یہ لوگ بھی اس میں جائیں گے۔ اس کا ایک پراپر کاریکرم ہوگا، ایک پراپر پروگرام سیٹ اپ کیا گیا ہے بی جے پی سرکار کی طرف سے۔ اس سے بی جے پی سرکار کو فائدہ بھی ہونے والا ہے آئندہ الیکشنز میں، کیونکہ ان کا یہ ایک منشور تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس رام بھومی کو جو ہے دوبارہ سے آباد کریں گے اور رام مندر کو یہاں پہ بنایا جائے گا، اور اسی سے وہ لوگوں کے اندر پاپولیرٹی دوبارہ حاصل کر کے دوبارہ اپنی جو ہے وہ سرکار بنائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے، اور کیا ان کا اس پہ مزید حکمت عملی ہوگی، اور کیا جو ہے وہ مسلمان جو بھارت کے اندر اس وقت شدید پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا اس کے خلاف کوئی رٹ دائر کریں گے، کچھ ایکشن لیں گے، یا یہ اسی طرح سے ہمیشہ کی طرح جو 47 سے ابھی تک چلتا رہا ہے ظلم سہ رہے ہیں وہ سہتے رہیں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔